پیارے دوستوں، کسی ملک میں ایک بادشاہ رہتا تھا اور اس کی 7 بیٹیاں تھیں۔ وہ اپنی بیٹیوں سے بہت پیار کرتا تھا اور ان کو کسی چیز کی کوئی کمی نہ ہونے دیتا۔ ایک دن وہ بادشاہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو اس نے اپنی بیٹیوں سے پوچھا، آپ کس کا کھاتی ہو؟ تو سب بیٹیوں نے جواب دیا، ہم تو آپ کا دیا ہوا کھاتی ہیں اور ہماری شان و شوکت آپ ہی کی وجہ سے ہے۔ لیکن ایک بیٹی نے کہا، ابا جان، میں اپنی قسمت کا کھاتی ہوں، جو میرے رب نے میری قسمت میں لکھا ہے وہی کھاتی ہوں۔ یہ بات سن کر باپ کو بہت غصہ آیا اور کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں بھی دیکھتا ہوں کہ تم قسمت کا کیسے کھاتی ہو۔ چنانچہ ایک دن بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا کہ باہر سے ایک فقیر نے آواز لگائی، 3 دن سے بھوکا ہوں، خدا کے نام پر کچھ کھانے کو دے دو۔ تو بادشاہ نے اپنے مشیر کو کہا کہ اس فقیر کو میرے پاس لے آؤ۔ فقیر کو بادشاہ کے سامنے لایا گیا تو بادشاہ نے تمام لوگوں کے سامنے یہ حکم صادر کر دیا کہ میں اپنی بیٹی جس نے کہا تھا کہ میں اپنی قسمت کا کھاتی ہوں، اس کا ہاتھ اس فقیر کے ہاتھ میں دیتا ہوں۔ یہ سب دیکھ کر بادشاہ کے دربار میں بیٹھے تمام لوگ بہت پریشان ہو گئے کہ بادشاہ نے ایسا کیوں کیا۔ تھوڑی دیر بعد بادشاہ نے اپنی بیٹی کو بلایا اور کہا کہ میں نے آپ کا رشتہ اس فقیر سے کر دیا ہے، اب آپ کو جو کچھ چاہیے لے لو اور یہاں سے چلی جاؤ، میں بھی دیکھتا ہوں کہ تمہاری قسمت تمہیں کیا کھلاتی ہے۔ تو بیٹی نے جواب دیا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، جو میری قسمت میں ہوگا مجھے مل جائے گا۔ لیکن بادشاہ نے ایک روٹی دی اور کہا کہ اگر راستے میں بھوک لگ جائے تو یہ روٹی کھا لینا۔ بیٹی نے باپ کی دی ہوئی روٹی لی اور فقیر کا ہاتھ پکڑ کر دربار سے چلی گئی۔ فقیر شہزادی کو اپنی جھونپڑی میں لے آیا اور شہزادی سے کہا کہ میں آپ کو کیا دے سکتا ہوں، میں تو خود بھیک مانگ کر کھاتا ہوں۔ تو شہزادی نے کہا، تم میری وجہ سے پریشان نہ ہو، تم جو لے آؤ گے میں چپ چاپ کھا لوں گی، تم سے کوئی شکایت نہیں کروں گی۔ اسی طرح فقیر روز صبح جاتا اور کچھ نہ کچھ شہزادی کے لیے لے آتا۔ شہزادی گھر میں رہتی اور اپنے اللہ پاک سے دعا کرتی کہ اللہ، تو نے مجھے جس امتحان میں ڈالا ہے مجھ کو اس میں ثابت قدم رکھ۔ چنانچہ ایک دن فقیر اور اس کی بیوی یعنی شہزادی سو رہے تھے تو شہزادی نے اپنے شور کو جو کہ فقیر تھا اس سے کہا، کل تم کو راستے میں جو چیز ملے لیتے آنا، شاید کچھ مدد ہو جائے ہماری۔ تو شور نے کہا، ٹھیک ہے۔ جب شام کو فقیر گھر آ رہا تھا تو راستے میں اس کو مردہ سانپ کا ڈھانچہ دکھائی دیا۔ تو فقیر کو خیال آیا کہ بیوی نے کہا تھا کہ راستے میں جو کچھ ملے لیتے آنا، تو اس نے مردہ سانپ کو اٹھایا اور اپنے ساتھ لے کر گھر آ گیا۔ جب فقیر کی بیوی نے دیکھا تو کہا، یہ کیا لے کر آگے ہو؟ تو فقیر نے جواب دیا، آپ نے ہی تو کہا تھا کہ راستے میں جو کچھ ملے لیتے آنا، مجھے تو یہی ملا اور میں اسی کو لے آیا۔ تو اس کی بیوی نے کہا، چلو ٹھیک ہے، اس کو جھونپڑی کی چھت پر پھینک دو۔ تو فقیر نے اس کو چھت پر پھینک دیا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد ایک دن زور کی بارش آئی اور جھونپڑی کی چھت ٹپکنے لگی۔ صبح ہوئی تو شہزادی جھونپڑی کی چھت پر گئی تو کیا دیکھتی ہے کہ مردہ سانپ کا ڈھانچہ غائب ہو گیا ہے اور اس کی جگہ ہیروں کا بہت قیمتی ہار پڑا ہوا ہے۔ ہار اٹھا کر شہزادی نیچے آ گئی اور وہ بہت خوش تھی اور اس نے اپنے شوہر کو بتایا کہ یہ دیکھو، خدا نے ہماری سن لی ہے اور ہم بہت امیر ہو گئے ہیں۔ اس طرح انہوں نے وہ قیمتی ہار بیچ کر بہت بڑا مال بنوایا اور وہاں رہنے والوں کے لیے اچھے مکانات بنائے۔ اس طرح وہ فقیر بادشاہ بن گیا اور ہر روز اپنے گاؤں کا چکر لگاتا، دیکھتا کہ کوئی پریشانی میں تو نہیں ہے۔ تمام لوگ اپنے بادشاہ سے بہت خوش تھے۔ کہتے ہیں کہ اسی دن ایک بادشاہ جس کے گھوڑے کستوری سے لدے ہوئے آئے تو فقیر بادشاہ نے پوچھا، یہ مال کس کا ہے؟ تو ایک آدمی نے جواب دیا کہ فلاں بادشاہ کا ہے۔ تو اس نے اپنی بیوی کو بتایا کہ آپ کے والد بادشاہ کا مال آیا ہے۔ تو شہزادی نے کہا کہ مال کو گھوڑوں کے ساتھ خرید لو۔ تو فقیر بادشاہ نے ایسا ہی کیا۔ جب بادشاہ کے آدمیوں نے بادشاہ کو ساری کہانی سنائی تو بادشاہ نے کہا، چلو اس بادشاہ کو مل کر آتے ہیں جس نے میری کستوری گھوڑوں کے ساتھ خریدی ہے۔
अगले दिन बादशाह अपने खास वजीरों के साथ फकीर बादशाह के दरबार में हाजिर हुआ। जब फकीर बादशाह ने उसको देखा तो अदब से खड़ा हो गया और खूब खिदमत की। बादशाह की बेटी को भी पता चल गया कि मेरा बाप आया हुआ है। चुनाचे उसने अपने शोहर को कहा कि इनका खाना अंदर लगवाइए। उसने अंदर लगवा दिया। जब शाही खाना लग गया तो फकीर बादशाह ने कहा कि बादशाह सलामत, आज आप खाना हमारे साथ मेरे कमरे में खाएंगे। तो बादशाह बड़ा हैरान हुआ और कहा ठीक है। जब बादशाह और फकीर बादशाह खाने की मेज पर बैठे हुए थे तो नकाब में शहजादी भी आ गई। उसने अपने बाप से कहा, बादशाह सलामत, खाने में कोई कमी तो नहीं है? तो बादशाह ने जवाब दिया, बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा खाना तो मैंने अपनी बादशाही में भी नहीं खाया। तो शहजादी ने नकाब उतारते हुए कहा, अबू जी, ये सब किस्मत का खेल है। बादशाह अपनी बेटी को देखकर बहुत हैरान हुआ कि ये कैसे हुआ। तो बेटी ने कहा, अबू जी, ये सब किस्मत की बात है। मैंने आपको कहा था ना कि मैं अपनी किस्मत का खाती हूँ और मुझे अपने अल्लाह पर पूरा भरोसा है कि वो अपने बंदों का खालिक वो मालिक है। वो अपने बंदों की दुआएं सुनता है और इसलिए मैंने ऐसा कहा था। लेकिन आपको बहुत गुस्सा आया था। लेकिन देख लीजिए, आज आप खुद बताइए कि मैं आपका खाती हूँ या अपनी किस्मत का। तो बादशाह ने कहा, बेटी, मुझे माफ कर दो। दौलत और ताकत के नशे में अंधा हो गया था और मेरी अक्ल पर पर्दा पड़ गया था। तो प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और हमारे चैनल पे है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसी और वीडियो मिल सके। शुक्रिया।